الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں نیکی کا معیار بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ العالمین کے راہ میں ایسا مال نہ خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اور بعض مفسرین نے البر کا معنی کیا جنت، کہ تم اس وقت تک جنت کو حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک اللہ تعالیٰ کے راہ میں ایسا مال نہ خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، یعنی ایسا مال خرچ کیا جائے کہ جس کے جانے کے انسان کو احساس ہو کہ میں نے کچھ خرچ کیا ہے۔ یہ محبوب مال، کہ جس مال کے جانے سے انسان کی تجوری ہل جائے، یہ سب سے بہترین مال انسان کا ہوتا ہے۔ اور جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی تو بہت سارے صحابہ کرام نے مثالیں قائم کر دی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا، کہا اللہ کے پیغمبر میرا سب سے بہترین جو مال ہے وہ میرا یہ باغ ہے، اسے آپ قبول کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ تم یہ باغ اپنے پاس رکھو، اس کی جو پیداوار ہے غریبوں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پہ اس کو تقسیم کرتے رہو۔ صحیح مسلم میں ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کا ایک باغ تھا جس میں 600 درخت تھے، دوستوں کے ساتھ بڑا گھنا ان کا باغ تھا۔ ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں وقف کر دیا، آپ کس طرح کی ویڈیو، اور اسی باغ میں ان کی رہائش بھی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور وہاں پہنچے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر اندر بیوی تھی، بچہ موجود تھا ان کا، پیسے آواز دی آپ کے لیے یا ام دحدہ اخرجی من الحدیقۃ، اے ام دحدہ باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راہ میں وقف کر دیا ہے۔ اللہ حافظ۔ صحابہ کرام نے عملی نمونہ پیش کیا ہے، قرآن کی اس آیت پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد 2 شبہات کا جواب دیا گیا ہے، اور وہ دونوں شبہات کا تعلق ملت ابراہیمی کے ساتھ تھا۔ یہودی اعتراض یہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل میں یا ملت ابراہیمی کے اندر یہ دودھ بھی حرام تھا اور اونٹ کا گوشت بھی حرام تھا۔ اللہ نے جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ فرمایا کہ ہر قسم کا کھانا جو ہے حلال تھا یعقوب علیہ السلام کے لیے، ہاں انہوں نے چند دنوں کے لیے کسی بیماری کی بنیاد پر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، یہ دودھ، ورنہ یہ حرام نہیں تھا ملت ابراہیمی کے اندر۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ابراہیم کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ اللہ نے جواب دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر اس روئے زمین کی پشت پر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا ہے کہ حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لیکن یہ ہر شخص پر فرض نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اس پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ اس کے پاس جانے کا خرچہ بھی ہو، آنے کا خرچہ بھی ہو، راستہ پر امن ہو، اگر عورت نے جانا ہے شوہر کی اجازت ہو، باپ کی اجازت ہو، محرم کے ساتھ جائے گی۔ یہ ساری شرائط اسلام نے بیان کی ہے حج کے لیے۔ آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے، اور آپ تو لہٰذا یہ ہر شخص پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ جو انسان استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تنظیمی ہدایات دی ہیں اور اتحاد کا درس دیا ہے. کسی بھی تحریک کو، تنظیم کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو کارکنان ہیں ان میں اتحاد ہونا چاہیے. اگر تنظیم کے اندر اتحاد نہیں ہوگا تو یہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن نے اتحاد کا درس دیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اتحاد کرنا چاہیے. دین اسلام کی جتنی عبادات ہیں سب کے اندر اجتماعیت کا رنگ موجود ہے. آپ نماز کو لے لیجیے، نماز باجماعت انسان پڑھتا ہے، یہ اجتماعیت ہے. روزہ، اس میں بھی اجتماعیت ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان ایک مخصوص وقت میں سحری کھاتے ہیں، خواہ وہ امیر ہو خواہ وہ غریب ہو، ایک مخصوص وقت میں افطاری کی جاتی ہے. تو روزے کے اندر بھی اجتماعیت کا رنگ موجود ہے. حج کو دیکھ لیجیے آپ، اس میں بھی اجتماعیت ہے. دو چادروں کے اندر انسان ملبوس ہوتا ہے، ان کا کلمہ بھی ایک لبیک اللہم لبیک، ایک ہی وقت میں بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، مینا کا میدان، مزدلفہ کا میدان، عرفہ کا وقوف. یہ سارے معاملات ایک ہی وقت میں سارے مسلمان کرتے ہیں. تو دین اسلام کی جتنی عبادات ہیں یہ سب کے سب جو ہے اجتماعیت پر قائم ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جو انسان عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے. گھر چلا جائے، کراٹے مارے، سو جائے، آدھی رات کا قیام کا ثواب. ومن صلی الفجر فی جماعت، اور جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے اسے اللہ مکمل رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس حدیث پر بڑا ایک عظیم نقطہ ذکر کیا ہے کہ ان 5 نمازوں میں ان 2 نمازوں کا تعین کیوں کیا گیا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی اسے مکمل قیام کا ثواب. ان 2 نمازوں کا تعین کس بنیاد پر ہے؟ فرماتے جو نقطہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ عشاء کی جو نماز ہوتی ہے یہ دن کی آخری نماز ہوتی ہے یا رات کی آخری نماز آپ سمجھیں، اور فجر کی نماز یہ دن کی پہلی نماز ہوتی ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ اجتماعیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارا دن کا آغاز ہو تو اجتماعیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اختتام ہو تو اجتماعیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اس لیے ان 2 نمازوں کی تخصیص کی گئی ہے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس میں اتحاد اور اتفاق کا درس دیا گیا ہے. پھر یہاں اللہ العالمین نے مزید فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا جو سودا کیا جائے گا یہ انسان کے چہروں پر کیا جائے گا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے. ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ جو اہل سنہ ہوں گے، دین پر عمل کرنے والے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے چہرے پر نظرت ہوگی، چمک دمک ہوگی. اور جو اہل بدع ہیں، اہل الضلال ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اس کے بعد رب العالمین نے جنگ احد کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مختار کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ہر قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس. بات یہ ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، سر آپ کا زخمی ہو گیا تھا، آپ ایک کھائی میں گر گئے تھے. تو اس موقع پہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا، دان توڑ کے ہو پیغمبر کے. تو اس موقع پہ اللہ العالمین نے قرآن اتار دیا کہ لیس لک من الامر شیء، ہدایت دینا یہ اللہ العالمین کے اختیار کے اندر ہے. کس کو ابوبکر صدیق بنانا ہے، کس کو ابو جہل بنانا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ العالمین کے اختیار میں ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا، جن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ الفاظ ادا کیے تھے ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے. ابو سفیان جو کمانڈر تھا جنگ احد کے اندر مسلمان ہو گیا تھا، وہ فتح مکہ کے موقع پر.
خالد بن ولید جس کی وجہ سے یہ جنگ پانسا پلٹا تھا، وہ بائیں طرف تھے، میمنہ پر تھے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جنگ احد میں شریک تھے، کافی تو اس وقت مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان مسلمان ہوئے، خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا وہ مسلمان ہوا تھا۔ تو ہر قسم کے اختیارات جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ مزید یہ رب العالمین نے جنت والے اعمال بیان کیے ہیں کہ جنت چاہیے اس کے لیے چند اعمال اختیار کرو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، بھاگو دوڑو سبقت اختیار کرو بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ جنت کا عرض بیان کیا گیا، طول بیان نہیں کیا گیا، چونکہ جب ایک چیز کا عرض معلوم ہو جائے طول انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ جس کا عرض، جس کی چوڑائی جو ہے آسمان زمین کے برابر ہے، اس کا طول کتنا اس کا ہوگا؟ طول ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اسباب کیا ہے؟ نمبر 1 الکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے بن جاؤ، والعافین عن الناس، معاف کر دیا کرو، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر ہم سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ہماری زبان پہ 2 جملے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے کو سمجھتے کیا ہو اور تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ یہ 2 جملے ہمارے عام میں میرے پاس، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں۔ میں ان 2 جملوں نے معاشرے کو بہت نقصان پہنچایا میرے بھائیو۔ خاندان تباہ ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں اس بنیاد پر، جو ہے ان جملوں کی بنیاد پر، عدالتیں بھری پڑی میرے بھائیو۔ اس جملہ کیا یہی ہے کہ سمجھتی کہ اپنے آپ کو بیوی جو ہے، یہ خاندان تباہ ہوتے ہیں ان 2 جملوں کی بنیاد پر میرے بھائی۔ تو والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ جنت والے اعمال ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد رب العالمین نے جنگ احد میں جو شکست ہوئی تھی عارضی طور پر، اس کے اسباب بیان کیے ہیں اور اس کے فوائد بھی بیان کیے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا کہ تم نے یہاں سے اترنا نہیں ہے، ہمیں فتح حاصل ہو یا شکست ہو جائے، تم نے یہاں سے نہیں آنا ہے۔ آپ بڑے ماہر جنگجو تھے میرے بھائی، کمانڈر تھے آپ جنگی صلاحیت سے مالا مال تھے، لیکن صحابہ کرام بہرحال بشری حیثیت سے وہاں سے اتر گئے تھے، اور جس کی بنیاد پر خالد بن ولید نے اسی درے کے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام اس میں زخمی ہو گئے تھے۔ پیغمبر کی ایک نافرمانی کی بنیاد پر جو ہے یہ جنگ احد کا پانسا پلٹ گیا تھا، یہ نقشہ ہی بدل گیا تھا یہ۔ لیکن یہاں اللہ العالمین تسلی دی اہل ایمان کو کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی بھی ہے تو اس کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ہم فرق کر دیں کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، چونکہ مومن جو ہے وہ جہاد کے میدان میں ڈٹ جاتا ہے، منافق ڈٹتا نہیں ہے۔ یہ منافق سارے کام کر لے گا، جہاد نہیں کر سکتا ہے۔ منافق نمازیں پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکات بھی دے گا، لیکن عبداللہ بن ابی منافق جہاد میں نہیں آتا تھا، اور اس لیے آپ کا فرمان بھی ہے کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به مات علی شعبۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو انسان اس حال میں مرے کہ اس نے جہاد بھی نہ کیا ہو، نہ جہاد کی نیت کی ہو، اس کی موت نفاق پر آتی ہے۔ مانا منافق جہاد پر جاتا نہیں ہے، نہ نیت کرتا اس کی۔ تو یہ فرق معلوم کرنے کے لیے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اور نمبر 2 وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، شہید ہوئے 70، یہ شہادت بھی ایک منصب ہے، ایک درجہ ہے یہ۔ اور نمبر 3 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ہم اہل ایمان کی تمحیص کر دیں، الگ کر دیں، اور کافروں کو ہم الگ کر دیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کس قدر نرم دل تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کے رحمت تھے کہ آپ نرم دل تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے، غلیظ القلب ہوتے تو کبھی صحابہ آپ کے پاس جمع
نہ ہوتے ہیں. آپ کے اخلاق عالی کی گواہی مسلمان تو مسلمان کفار پہ دیا کرتے ہیں. آپ کی زندگی انتہائی سادہ ہوتی تھی, ہٹو بچوں کا معاملہ نہیں ہوتا تھا, بالکل سادہ ماحول. صحابہ کہتے ہیں کہ یجلسون معنا علی التراب, آپ ننگے فرش میں بیٹھ جایا کرتے تھے. سفر ہجرت میں لوگ پہچان نہیں سکے کہ صدیق کون ہے اور اللہ کا پیغمبر کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر سادہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی ہوا کرتی تھی. اس کے بعد رب العالمین جنگ احد کے تعلق سے اور بہت سی باتیں بیان کی ہیں, چونکہ یہ سورۃ آل عمران میں جنگ احد کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے. یہاں ذکر کیا گیا کہ جب مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچی, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, 70 زخمی ہو گئے, تو کفار وہاں سے چلے گئے کہ ہم نے فتح کر لیا ہے. جب یہ پہنچے حمراء الاسد کے مقام پر, یہ کچھ میل کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے, تو کفار کے دماغ میں بات آئی, ان کو خیال ہی ہے, شیطان نے خیال ڈالا, کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے نہیں دی ہے, لڑکے ہم واپس آ رہے ہیں, مدینہ ہمارے پاس آیا نہیں ہے, کہ ہم لڑنے اس لیے گئے تھے کہ مدینہ پر ہم قابض ہو جائیں, ہم تو لڑکے واپس مکہ جا رہے ہیں, نہ جانے ہم فتح سے ہم کنار ہوئے یا ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ خیال آیا, دوبارہ پلٹے واپس کہ ہم جا کے مدینہ پر قبضہ کر لیتے ہیں. حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تھے, ادھر صحابہ کرام زخموں سے چور, 70 شہداء کی لاشیں موجود ہیں, زخموں سے چور, کٹے پھٹے پڑے صحابہ کرام موجود ہیں. جب اللہ کے پیغمبر کی خبر دی گئی, آپ نے صحابہ کرام کو اعلان کیا, قربان جی صحابہ کرام کی اطاعت پر. یہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر ابھی تم تھکے ہوئے ہیں, ہم زخموں سے چور ہیں, ابھی ہم نے شہداء کو دفن نہیں کیا. نہیں, قرآن نے یہ نقشہ کہتا ہے, الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح, فرمایا کہ وہ لوگ, وہ ایماندار جنہوں نے تکلیف پہنچنے کے بعد, زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھائی. صحابہ کرام جمع ہو گئے, ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, کہا دوبارہ کفار آ رہے ہیں, کہا آنے دو ان کو, فزادهم ایمانا, صحابہ کا ایمان بڑھ گیا. اور مزید فرمایا کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کی رضا کا. یہ صحابہ کرام نے جملہ ارشاد فرمایا اس موقع پر, اور یہی جملہ حسبنا اللہ اس موقع پہ ابراہیم نے فرمایا تھا علیہ السلام نے جب آپ کو آگ میں داخل کیا تھا. لیکن کفار میں اتنی ہمت نہیں ہوئی, وہاں سے بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئی. اس کے بعد سورۃ آل عمران کے اختتام ہے, اس کی جو 10 آخری آیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے, آپ آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر سوتے تھے تو قرآن پڑھ کے سوتے تھے, اور جب نیند سے بیدار ہوتے پہلا کام قرآن پڑھنے کا ہوتا تھا. لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے, جب ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے سوشل میڈیا ہوتا ہے, اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو سب بھی ہمارے سامنے کیا, پہلا کام موبائل کا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کی حیات طیبہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے, جب سوتے تھے اللہ کے پیغمبر تو مسبحات پڑھ کے سویا کرتے تھے. مسبحات وہ سورتیں ہیں کہ جن کا آغاز سبح سے ہوتا ہے, یہ سبح ہوتا ہے, یہ سبح ربک الاعلی, یہ سبحان الذی اسری, یہ جتنی صورتیں سب آپ پڑھا کرتے ہیں. سورہ حدید, سورہ حشر, اور سورۃ صف, سورۃ جمعہ, سورۃ تغابن, اور سورۃ بنی اسرائیل, اور سورۃ الاعلی. جن صورتوں میں سبح اتنا یہ الفاظ موجود ہیں, یہ سبح للہ, یہ سبح للہ, یہ تمام صورتیں اللہ کے پیغمبر پڑھ کے سویا کرتے تھے. اور وجہ کیا تھی اس کی, فرمایا ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیت کے برابر ہے, مجھے بتائی نہیں کون سی ہے, اور اللہ کے پیغمبر کو اس کا علم نہیں تھا. تو سوتے قرآن پڑھ کے سویا کرتے تھے, جب نیند سے بیدار ہو تب بھی آپ قرآن پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد سورۃ نساء ہے. سورۃ نساء کے اندر جو مرکزی مضمون ہے وہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے, اور معاشرتی مسائل کو بیان کیا گیا ہے. بالخصوص معاشرتی مسائل میں عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے, یتیم بچوں پہ ظلم نہ کیا جائے, اور اس میں عورتوں کے تعلق سے یہ مسائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. شروع میں رب العالمین نے یتیم سے حسن سلوک کا حکم دیا کہ یتیم لڑکی ہے, وہ نکاح کرتے تھے لیکن حق مہر زیادہ نہیں دیتے تھے, کہ یتیم ایسا کون سا باپ موجود ہے. اگر کسی اور خاتون سے نکاح کریں جو آزاد ہوتی اور باپ والی ہوتی, اس کو حق مہر بڑھا چڑھا کے دیتے تھے. لیکن جس کا باپ نہیں ہوتا تھا اس پہ مزید ظلم کرتے ہوئے اس سے بغیر حق مہر دیے نکاح میں لے لیا کرتے تھے. اور نمبر 2 یہاں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تم نکاح کرو, 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو, لیکن یہاں شرط لگائی ہے کہ اگر تم انصاف کر سکو مالی حوالے سے بھی
اور جسمانی حوالے سے بھی، تو پھر تم 4 نکاح کر سکتے ہو۔ دیکھیں 4 نکاح جو تعدد نکاح ہے یہ حکم نہیں ہے، یہ رخصت اسلام نے دی ہے، یہ اجازت ہے کہ انصاف بھی کر سکو اور ماحول بھی سازگار ہو۔ چونکہ بعض اوقات ماحول سازگار نہیں ہوتا ہے تو کوئی انسان فتویٰ نہ لگائے کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ انصاف کرنے کی شرط ہے۔ اور نمبر 2 ماحول بھی آپ کا سازگار ہونا چاہیے۔ یہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر انسان کو جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر ماحول کا احساس نہیں ہے تو پھر بھی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فواحدۃ انسان کو ایک پر اتفاق کرنا چاہیے۔ اور یہاں رب العالمین مزید جو عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا کہ عورتوں کو میراث سے محروم کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، بچوں کو اور عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، اور ان کی منطق یہ تھی کہ عورت جنگ نہیں کر سکتی ہے، گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتی ہے، اور بچہ تو بچہ ہے وہ بھی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا ہے۔ میراث کا حقدار وہ ہے جو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو سکے، لڑ سکے۔ یہ ان کا ایک نرالا اصول تھا، قرآن نے رد کیا کہ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ جو انسان یتیم کا مال کھائے گا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک رکوع مکمل جو ہے وسیع میراث کے مسائل میں اللہ العالمین نے ذکر کیا ہے۔ عورت کے لیے میراث ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہے، بہن کے تعلق سے، زوجین کی میراث کا ذکر کیا ہے، اولاد کی میراث کا ذکر کیا ہے۔ اور یہاں جو ایک نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے، فرمایا کہ آباؤکم و بناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے ان میں کون زیادہ نفع مند ہے تم نہیں جانتے۔ اس میں اشارہ یہ کہ میراث کس کو دینی نہیں دینی یہ تم پر نہیں چھوڑا گیا ہے کہ فلاں بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے تو اس کو میراث دے دو، فلاں بیٹا نافرمان ہے اس کو آگ کرو جائیداد سے، نہیں، تم نہیں جانتے اس کو۔ دیکھیں میراث کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے، میراث میں عمر میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا بیٹا جوان ہے اور ایک ابھی شیر خواہ ہے، میراث میں دونوں برابر کے حصے رکھتے ہیں میرے بھائی۔ البتہ مرد و عورت کی تفریق تو ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن اولاد کی حیثیت سے اگر بیٹی جوان ہے اور ایک چھوٹی بیٹی، میراث میں برابر کا حصہ ان کا ہوتا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ کون سا بیٹا کون سے آبا و اجداد زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ میراث اللہ العالمین نے خود تقسیم کی ہے، یہ فرائض حصے اللہ نے خود مقرر کیے ہیں۔ یہ یتیم پوتے کو میراث نہیں ملتی اس لیے کہ اللہ العالمین نے ذکر نہیں کیا اس کو، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یتیم پوتے کو میراث سے محروم کیوں کیا گیا ہے، یہ تو رب العالمین کی مرضی اس کی ہے۔ عورت کو نصف میراث کیوں ملتی ہے، رب العالمین کی مرضی اس کی ہے۔ اور پھر آخر میں مزید اللہ العالمین نے اور بھی ظلم بیان کیے ہیں جو عورتوں پہ ہوتے تھے۔ جب ایک خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے جو ورثاء ہوتے تھے وہ اس لڑکی پر زبردستی کرتے تھے، چھین لیتے، اس کو مال میراث سمجھتے تھے، اس کا کہیں اور نکاح کرنے نہیں دیتے تھے، اس کو خود نکاح کرتے تھے تو ٹھیک، ورنہ اس کو پوری زندگی بیوہ رہتی تھی، وہ اس پر قابض ہو جاتے تھے وہ۔ یہ ظلم بھی قرآن نے رد کیا کہ نہیں، ایسا آئندہ نہیں ہوگا یہ۔ اور ایک ظلم یہ بھی تھا کہ شوہر بیوی کو تنگ کرتا، طلاق نہیں دیتا تھا کہ طلاق دی تو مجھے مہر دینا پڑے گا، اس کو جو ہے یہ تنگ کرتا کہ خود بیوی تنگ آ کر جو ہے مجھ سے جان چھڑا لے، خلا کا راستے اختیار کرے اور مجھے اس کو حق مہر نہ دینا پڑے۔ قرآن نے اس کی بھی تردید کر دی ہے کہ یہ ظلم تم نے عورتوں پر نہیں کرنا ہے۔ تو گویا کہ دین اسلام وہ دین ہے جو اصل میں عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے میرے بھائی۔ یہ تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق چھین لیے ہیں، جتنے حقوق سنہری اسلام نے عورتوں کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے میرے بھائی۔ اور سب سے آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے کہ کون کون سی عورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔ 14 رشتے یہاں بیان کیے گئے ہیں، 7 رشتے خونی ہیں اور 7 رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اس میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ رشتے جو ہیں۔ اور جو رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی کیا ہے، حرام ہو جاتے ہیں۔ یہاں ساس کا ذکر کیا گیا ہے اور ربیبہ کا ذکر کیا گیا۔ ربیبہ وہ لڑکی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا، اس خاتون کے پہلے شوہر سے بیٹی اس کے ساتھ آ جائے، اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی اسلام نے حرام کیا ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا، سالی جو ہے اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کی بہن نکاح کے اندر موجود ہو۔ بہو کو بھی اسلام نے 4 رشتے سے سالی بیان کیے گئے ہیں۔ ان اللہ کان غفور رحیمہ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 2 رشتے اور اسلام نے بیان کیے جو حدیث کے اندر ہے کہ خالہ اور بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو